الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، صحیح آواز گونج تو نہیں جاتی؟ آواز گونجتی ہے تو سننے والوں کو بہت برا لگتا ہے۔ اس کو میں محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی۔ پتہ نہیں کیا ہے پرانی دلی کی مسجدوں میں، اتنی عالیشان مسجدیں، مائک دنیا کا سب سے خراب، کٹ کٹ کے آواز آ رہی ہے، پھٹ پھٹ کے آ رہی ہے۔ پتہ نہیں اس پر محنت نہیں کرتے، اس میں محنت نہیں کرتے۔ ارے مسجد کی خوبصورتی اس کی مائک کی اچھی آواز سے ہے۔ قاری قرأت کرتا ہے اور مائک کی آواز خراب ہے، ساری نماز بیکار ہو گئی، مزہ نہیں آیا۔ اور قاری کی قرأت ذرا اونچ نیچ بھی ہے اور مائک بڑھیا آپ کے پاس تو مزہ آ جاتا ہے۔ مسجد دنیا کا سب سے اچھا سسٹم مسجد حرم میں لگا ہوا ہے۔ کیوں ہے جی؟ 500 روپے والا لٹکا دیتے۔ دنیا کا سب سے مہنگا سسٹم لگا ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کا سب سے مہنگا سسٹم مسجد حرم میں ہے، اس وجہ سے کہ آواز کی خوبصورتی سے نماز میں دل لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا تمہارا امام وہ ہو جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو۔ سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو یعنی اس کا طرز، اس کا انداز بہترین ہو قرآن پڑھنے کا، کہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہو، سورہ یاسین پڑھ رہا ہو تو پیچھے والوں کو لگے کہ اور پڑھتا جائے۔ ورنہ آج کل تو یہ حال ہے مسجدوں میں، امام صاحب کا جو ہو وہ ہو الگ بات ہے، مائک کے حالات یہ ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کبھی رکوع کرے اور ہم گھر کو جائیں۔ اس لیے آواز اچھی ہونی چاہیے مائک۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے سمجھدار، سب سے خوبصورت اور سب سے طاقتور ہی بنایا ہے اس کو۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ انسان کوئی کمزور ہے؟ اس انسان کے ذریعے سے ان چیزوں کی ایجاد ہوئی ہے جو چیزیں لمحوں میں دنیا ختم کر سکتی ہے۔ تو اس کا موجد، اس کو بنانے والا انسان ہے تو طاقتور ہے، اس کا ذہن اور دماغ ہے، اور اس کے دماغ نے ان چیزوں کو بنایا ہے تو طاقتور کون؟ مشین ہوئی ہے انسان کو، کیونکہ وہ ساری کی ساری مشینیں اور ساری کی ساری طاقتیں دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس انسان کے تابع اللہ نے کر دی ہیں، اس کے ذہن اور اس کے دماغ کی وجہ سے۔ سب تو انسانی بنانے والا ہے، ہاتھی پر قبضہ کر لیتا ہے، شیر پر قبضہ کر لیتا ہے، سب پہ قبضہ کر لیتا ہے، جناتوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، ذرا سی بوتل میں جنات کو ڈال کے بند کر دیتا ہے۔ وہ جن ایسا کہ لمحے میں پوری دنیا کا سفر لمحوں میں کرتا ہے، اور اس کو بھی پکڑ کے لے آ جا بچوں، آ جا جیب میں آ جا، اس کو بھی اندر۔ تو اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ایک ایسا چہرہ اس کو دیا ہے، ایک ایسا جسم اس کو دیا ہے، اور اس کو وقت بہت کم دیا، بہت سب سے قیمتی بنا کر سب سے قلیل وقت دے کر دنیا میں بھیج دیا۔ اور اس انسان کے اندر بھی ایک سب سے قیمتی چیز ہے، اس انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا دل ہے، اس کا دل۔ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم کی طاقت ہے اور پورے جسم کا انجن ہے، اور یہ چلنا بند ہو جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ کہہ لیجیے اٹیک پڑ گیا، کیا ہوا؟ دھڑکنیں بند ہو گئی، اس کی دھڑکن پر حملہ ہو گیا،
اٹیک پڑنے کا مطلب یہ ہے حملہ کس کا ہو گیا؟ موت کا حملہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی دھڑکنیں ختم ہو گئی۔ اور وہی دھڑکن جب چل رہی تھی ٹک 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 ٹک، تو اس کی زندگی چل رہی تھی۔ یعنی جب تک کک مارنے کے بعد آپ گاڑی کہیں روک بھی دیں تو انجن آپ دیکھیں گے چلتا رہتا ہے، وہ انجن بند ہو جائے تو پھر گاڑی بیکار۔ ایسے ہی انسان بیٹھا رہے، سویا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، اس کے جسم کا انجن جو دل ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ دل جتنا مضبوط ہوگا، اس دل میں جو چیزیں ہوں گی وہی اس کے جسم پر رونما ہوگا۔ جتنا بڑھیا انجن اتنی اچھی گاڑی چلتی ہے، اتنی تیز رفتار سے چلتی ہے، اور وہ گاڑی اتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل جتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوگا، یہ اسلام کی گاڑی پر ویسے ہی اس کا جسم بھاگے گا، اسلام کی سواری کرے گا، اسلام کے حکموں پر اس کا جسم اور اس کے ہاتھ پر ویسے ہی تیز چلیں گے کہ جتنا اس کا دل پاک اور صاف اور شفاف ہوگا، اور جتنا اس کے دل میں اللہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم گناہوں سے کیسے رک سکتے ہیں۔ اصل بات کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے رکے کیسے۔ آپ گناہوں سے کیسے رکیں؟ آپ کے ساتھ جب کوئی اللہ والے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جب کوئی بڑے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جب آپ کے استاد ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جب آپ کے والد یا والدہ ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بزرگ دیندار آدمی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ہی عہدے دار آدمی ہوتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کوئی گندی حرکت کرتے؟ ابا ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، امی ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، صدر صاحب ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، پرنسپل صاحب ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، چیف منسٹر جی ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، ایس ایچ او صاحب ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، انسپیکٹر صاحب ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا، اللہ والے بزرگ ساتھ میں شریف بن کے چلوں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ان کے ساتھ شریف بن کے کیوں چلتا ہوں؟ کیونکہ ان کی ایک عظمت میرے دل میں ہے، ان کی عزت میرے دل میں ہے، ان کا ادب، ان کے سامنے بے ادبی نہ ہو جائے اس کا ایک ڈر، ایک خوف میرے دل میں ہے، اور ان کی طاقت کا ڈر بھی میرے دل میں ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ میں کوئی غلطی حرکت نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ جیسے ہی انسپیکٹر ہٹا، جیسے ہی پولیس والے ہٹے، جو گھٹنا گھٹی، ایس ایچ او صاحب ہٹے، اپنی ذات پہ آ جائے گا، اللہ والے ہٹے، گالی گلوچ شروع، امام صاحب ہٹے، اس کی ایسی تیسی اس نے محلے کی شروع کر دی۔ یعنی ہمارا جو ایک بہترین عزت دار، طاقتور، اقتدار والا، اللہ والا کوئی ساتھی جب تک ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ میں ہم کوئی گناہ کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ میں نے بتایا اس کی یہی وجہ ہے، اس کی عظمت یا اس کا خوف، اس کی محبت یا اس کا خوف، اس کی عزت یا اس کا خوف جو ہمیں برائیوں سے روکتی رہتی ہے۔ بالکل یہی تصور بعینہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میرے ساتھ۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل یہ تصور، یہ ذہن میرا بن جائے، اور میرے دل میں یہ یقین پیوست ہو جائے کہ میں چلتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں بیٹھتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں اٹھتا ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں مجلس میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں مسجد میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہائی میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، کاروبار میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، دکان پر ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے، فیکٹری میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ یعنی ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو سب کا مالک ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے، اور جس نے ہی مجھے بنایا ہے، اور جس نے میرے ماں باپ کو بنایا ہے، جس نے دنیا کی ساری چیزیں بنائی ہیں، اور دنیا کو ایک دن وہی ختم کر دے گا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، وہی سب کا خالق ہے۔
اور وہ میرے ساتھ ہے۔ تو جب یہ یقین میرے دل میں ہوگا تو دنیا کا ایک انسان جس کو آج نہ کل ختم ہو جانا ہے، جو مخلوق ہے اور جس کی طاقت بھی ہمیشہ سے نہیں اور نہ ہمیشہ رہے گی، اور جس کی عزت بھی کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے، جس کی کوئی عظمت بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، آج نہ کل وہ ساری چیزیں اس انسان کی موت پہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ انسان جب میرے ساتھ رہتا ہے تو میں گناہوں سے رک جاتا ہوں، تو وہ اللہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اور مجھے بنایا بھی اسی نے ہے، تو جب وہ میرے ساتھ ہمیشہ موجود ہے تو میں گناہ کیسے کروں؟ تو میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ یہ جب دل اس بات پر مطمئن ہو جائے اور جب دل میں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اب بتائیے جب یہ تصور دلوں میں آئے گا تو بندہ گناہ کرے گا؟ ہم گناہ تبھی کرتے ہیں جب یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ نہ تو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، نہ مجھے کوئی سن رہا ہے، نہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ جب یہ سوچتے ہیں تبھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے لیے ایسے موقع تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی مجھے دیکھنے سننے والا نہ ہو۔ تو جب یہ یقین ہو جائے گا آپ اللہ سے دوری نہیں ہو سکتے تو پھر گناہ کیسے کریں گے؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ تو آپ نے جو اس کو سمجھایا وہ یہ سمجھایا کہ تصوف کی انتہا یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی تم ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا کہ اس کی ابتدا، میں نے انتہا بتائی آپ کو، اس کی ابتدا شروعات یہ ہے تصوف کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کا جو سارے جو کام دھندے انسانوں کے وہ ان کے نیتوں کے بقدر ہے، یعنی جو اعمال ہے اس کا جو ثواب ہے اور اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو مقبولیت ہے وہ نیت کی وجہ سے ہے۔ تو آدمی ہر کام کو اللہ کے لیے کرے گا اخلاص نیت کے ساتھ، اور اس تصوف کی انتہا، اس کا خاتمہ اور اس کی لمٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات بولتی، تصوف بیچ میں آ گیا، یہ کیا چیز ہے لفظ تصوف؟ تصوف کہتے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر اسی کے ساتھ اللہ والا بننے کی کوشش کرنا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس کے ساتھ خود بھی ویسا بننے کی کوشش کرنا، اس کی ایک ایک بات کو مان کے چلنا، جیسے تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام یعنی عادتوں کو اور ان کے افعال اور کردار اور اقوال کو اپنی زندگی میں شامل کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے اور کامیاب ہیں، تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ یہی تصوف ہے، یہی کوشش کرنا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اللہ والوں کا جو دل ہے ویسا ہی دل میرا ہو جائے، کہ ان کا دل تمام گناہوں سے پاک ہے اور 100% ان کے دل میں یہ استحضاء اور تصور رہتا ہے کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین آپ کے دلوں میں آ جائے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، تو جیسے وہ گناہوں سے رکے ہوئے ہیں آپ بھی گناہوں سے رکیں۔ جب اللہ والوں کی مجلسیں لگتی ہیں، اللہ والوں کی مجلسیں لگتی ہیں جو اس میں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جب اللہ سے ہونے کی باتیں سنائی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اپنے گناہوں پر رویا جاتا ہے اور نیکیوں کے عزائم اور ارادے کیے جاتے ہیں، تو اس مجلس سے ایک نور نکلتا ہے، اور اس مجلس سے اس اللہ والے کے دل سے جو نور نکلا ہے وہ تمام مجلس نورانی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں دھیرے 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 وہ نور داخل ہوتا ہے کہ حضرت علامہ رومی نے فرمایا یہ نور خفیہ طور پر دلوں میں راستہ بنا لیتے ہیں، یہ نور چھپ چھپ کے دلوں میں راستہ بنا لیتے ہیں،
اور اللہ والے کے دل سے عام لوگوں کے دلوں میں یہ نور گھستا چلا جاتا ہے۔ پھر جس طریقے سے یہ اللہ والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ رہنے والے بھی اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کا ساتھ ضرور چاہیے، کیونکہ اصلیت اور حقیقت میں یہ اللہ والے دلوں کے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ یہ ہارٹ سرجن ہے اللہ والے لوگ، اور یہ ایسی سرجری کرتے ہیں کہ دل کو چیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو آپ کو بٹھایا اور یہ انگلی نکالی اور آپ کے دل پہ ڈال کے یہ انگلی گھما دی، پھر گیا دل، اللہ کی طرف مڑ گیا دل۔ تو ان کی صحبت سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو وہ جو جسم تو الگ الگ ہوتے ہیں انسانوں کے، جس طریقے سے چراغ سے روشنی ہوتی ہے، ایک چراغ میں روشنی آ رہی ہے، پھر ایک چراغ میں روشنی آ رہی ہے، دونوں چراغ الگ الگ ہیں، لیکن ان کی روشنی جب نکلتی ہے تو الگ الگ نہیں ہوتی۔ یہ ٹیوب لائٹ یہ ایک الگ ہے، یہ بلب الگ ہے، یہ سب کی الگ اپنی اپنی روشنی ہے، لیکن کیا ان کی سب کی الگ الگ روشنی؟ سب کی اپنی اپنی روشنی ہے۔ کیا الگ الگ روشنی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ کہ سب کی روشنی اپنی اپنی ہے، اور یہ ایک ساتھ مل کر ساری روشنی آپس میں مل گئی تو پوری یہ محفل، پوری اس مسجد میں ان سب کی روشنی پھیل کر ایک روشنی بن جاتی ہے، اور اچھی خاصی تیز روشنی ہے، اور سب کو اس روشنی سے فائدہ ہو رہا ہے، اور سب اس میں مزے لے رہے ہیں، سب کو دکھ رہا ہے۔ ایسے اللہ والوں کی مجلس میں دسیوں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس چراغ کی طرح ہیں کہ ان کی ذات الگ الگ ہے۔ جب نور ان کے دلوں سے نکلتا ہے تو سب کا نور مل کر پوری مجلس کو پوری مجلس ان کے نور سے گھر جاتی ہے، اور اس کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ سب کو اللہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور اللہ کے نبی دکھائی دینے لگتے ہیں، جیسے یہاں پر اس روشنی میں ہر کسی کو سب کچھ صاف صاف دکھ رہا ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے بات کبھی کبھی۔ اب اتنا آسان کر کے میں کیسے سمجھا دوں آپ کو؟ اتنا آسان کر کے میں نہیں سمجھا سکتا، اتنا آسان کر کے میں نہیں سمجھا سکتا۔ صرف آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسان کے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ سدھر جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا سدھر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال سدھر جاتے ہیں، اس کا پورا جسم سدھر جاتا ہے۔ جب وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو اس کا جسم بگڑ جاتا ہے، اس کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہی القلب، وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس دل پر جو محنت کرنے کی ضرورت ہے، تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں، دنیا میں جتنے نبی آئے، دنیا میں جتنے نیک لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر تابعین دنیا میں آئے، تبع تابعین آئے، سلف صالحین آئے، علماء کرام آئے، بزرگان دین آئے، سب کی ایک ہی محنت رہی، وہ محنت تھی لوگوں کے دلوں پر۔ انہوں نے ان کے جسم پر نہیں، دلوں پر محنت کی، وہ بنیاد پر محنت کی کہ اگر ان کا دل صحیح ہو گیا، ان کا دل اگر سنور گیا، ان کے دل میں اللہ بسنے لگ گیا تو تمام کی تمام برائیوں سے اپنے آپ ہی رک گئے۔ اس وقت ہمارا دل کیا ہے کہ اس وقت ہمارا دل ایک کالا پتھر بن چکا ہے۔ اس وقت ہمارا دل گناہوں کا خوگر، گناہوں کا عادی ہمارا دل ہو چکا ہے، جھوٹ کا عادی، فریب کا عادی، شراب، زناکاریوں کے اڈے اور جوا بازی اور جتنی برائیاں ہیں، یعنی اس جو برائیاں اندھیرا ہوا کرتی ہیں، برائیوں کی تشبیہ اندھیرے سے دی جاتی ہے، تو وہ جتنا اندھیرا پن ہے، اس اندھیرے میں رہتے رہتے اس دل کی روشنی بجھ چکی ہے، اور اس اندھیرے کا ہی یہ دل، ہمارا دل عادی بن چکا ہے اندھیرے کا ہی۔ اس لیے اندھیرے کا یہ دل عادی ہو گیا، یہ دل بیمار ہو چکا۔ اب جب دل بیمار ہوتا ہے نا، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے
تو اس کو اسپتال میں لے جا کر اس کا علاج ہوتا ہے، اور مریض کو اور اس کے جسم کو کبھی بھی اسپتال میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ سارے لوگ ایسا بیٹھے ہوئے، ہر لائن میں 10-12 ایسے ہی بیٹھے ہیں، دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، میں چلا جاؤں کیا؟ بند کر دے بیان، نماز شروع کر دوں؟ حد ہو گئی آپ لوگوں کی، میں نماز شروع کر دیں آپ؟ پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ بکواس کر رہا ہوں میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھیے تو صحیح۔ تو اس اندھیرے پن کا ہمارا دل عادی بن چکا ہے، اس اندھیرے میں روشنی جو لے کر آئیں گے، وہ روشنی، وہ چراغ اللہ والوں کے ہاتھ میں آپ یہ سمجھیے۔ تو وہ بیمار جسم، اس کو اسپتال جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن اسپتال کے بیڈ پر اگر وہ 1 ہفتہ لیٹتا ہے نا، منچاہا کھانا نہیں ملتا، منچاہا پانی نہیں ہے، کچھ بھی منچاہا نہیں ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا مرضی سے، دوائیاں چلے گی، انجیکشن کے ذریعے سے انجیکٹ ہو یہ دوائیاں، زیادہ ہل ڈل نہیں سکتا، لیکن 1 ہفتے کا صبر اس کو اٹھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر جب وہ ہمارے دل پر محنت کریں گے اور جب وہ روحانی علاج شروع کریں گے تو اس وقت تو ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے علاج میں 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، ایک اچھا خاصا وقت اس علاج میں لگ جائے، اور 1-1.5 سال تک ہماری طبیعت نہ لگے، لیکن جب علاج ہو جائے گا تو جس طریقے سے اسپتال سے آنے کے بعد گھر میں سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، ہریالی دکھنے لگتی ہے، کھانا پچنے لگتا ہے، صحت بڑھنے لگتی ہے، نیند اچھی آنے لگتی ہے، آدمی کام دھندے پر 2-3 مہینے بعد جانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اس کا جسم تندرست ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت میں 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، بلکہ مستقل انہیں کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ کی دھیرے دھیرے باتیں اچھی لگنے لگتی ہے، اللہ کے نبی کے طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں اچھی لگنے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت اچھی لگنے لگتی ہے، نماز اچھی لگنے لگتی ہے، روزہ اچھا لگنے لگتا ہے، صبح شام کی تسبیحات اچھی لگنے لگتی ہے، گشت اچھا لگنے لگتا ہے، دعوت کی محنت اچھی لگنے لگتی ہے، یعنی دین کے تمام شعبے جو ہیں وہ سب اچھا لگنے لگتا ہے جب اس کا دل بیماریوں سے پاک ہو کر، برائیوں سے پاک ہو کر صاف ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، تو وہ کامیاب ہو گیا جس نے برائیوں سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ سارا جھگڑا اسی کا ہے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ ہمارے دل میں جو بگاڑ ہے، بیمار آدمی کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، بیمار آدمی کو کوئی غذا، دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دو، اس کا اندر سے من خراب ہے، الٹی جیسا اس کا دل ہو رہا ہے، الٹی جیسا اس کا من ہو رہا ہے، کھانا کچھ پچتا ہی نہیں، اس کے دانت ٹوٹے پڑے ہیں، تو ایسے آدمی کو دنیا کی ساری غذائیں، دنیا کی ساری نعمتیں برباد لگتی ہیں اس کے سامنے۔ ایسے ہی ہمارا دل بیمار ہے، روحانی اعتبار سے بیمار ہے، تو دین کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر جمعے کو نیند آتی ہے، اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا دل اندھیرے کا عادی ہو گیا، روشنی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ تلاش کرو اللہ والوں، تلاش کرو اللہ والوں کو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرو، وہ اللہ والے آپ کو ملیں گے۔ اب حضرت جنید بغدادی جیسے تو نہیں ملیں گے، حضرت حسن بصری جیسے تو نہیں ملیں گے، امام ابو حنیفہ تو نہیں ملیں گے، امام شافعی تو نہیں ملیں گے، امام احمد تو نہیں ملیں گے، امام مالک تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، امام محمد تو نہیں ملیں گے، امام ابو یوسف تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، امام غزالی تو اس زمانے میں نہیں ملیں گے، اس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں ملیں گے، لیکن ان کے راستے پر چلنے والے کسی نہ کسی درجے میں ان کی بات کو ماننے والے لوگ آپ تلاش کرو تو ضرور مل جائیں گے، اور جا کر ان کے دامن کو پکڑ کے اس میں لٹک جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ جنت میں ہم بھی پہنچ جائیں۔ اللہ والوں کے دامن کو پکڑو، علماء کرام کے دامن کو پکڑو، اپنے آپ کو سنبھالو،
اس زمانے میں جو اس فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں شروعات ہوتی ہے برائی سے، جہاں صبح کی شروعات ہوتی ہے برائی سے، اور جہاں رات کا انت ہوتا ہے برائی پر، جہاں رات ختم ہوتی ہے برائی پر، اور جہاں صبح کی شروعات ہوتی ہے برائی پر، یعنی شروع بھی برائی پر اور خاتمہ بھی برائی پر، اور پورا دن سب کچھ برائی پر، جہاں سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لوگ جنازے نکال رہے ہیں، جہاں کوئی دین پر چلنے کو راضی نہیں ہے، ایسے دور میں، ایسے فتنے میں آپ زندہ ہیں، اور اس دور میں اللہ نے آپ کو ایمان پر قائم رکھا ہے، تو اس ایمان کو بچانے اور بڑھانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والوں سچوں کے ساتھ رہو۔ کہ سچے کون ہیں؟ کہ سچے تو سب سے سچے تو نبی، اور ان کے بعد جو سچے ہیں ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ وہ سچے ہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ اولیاء کرام ہیں، اور ان اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ علماء کرام ہیں، اور علماء کرام کے پیچھے پیچھے چلنے والے آپ رہیں گے، تو آپ بھی اس آیت میں مصداق ہو جائیں گے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو۔ لیکن اس دور میں جو فتنہ شروع ہوا ہے، تو اگر کسی سے سب سے زیادہ ہماری دوری ہوئی ہے تو وہ اللہ والوں سے ہو گئی، علماء سے ہو گئی، مدرسے والوں سے ہو گئی، مفتیان کرام سے ہو گئی، اولیاء اللہ سے ہو گئی، بزرگان دین سے ہو گئی، سب سے زیادہ دوری انہی سے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس سے دور رہنے کو کہا تھا اور گھڑی گھڑی کہا تھا کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اس شیطان مردود سے بچا لے اور اس سے دور ہو کر میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو جس کے لیے اللہ نے بار بار یہ پڑھنے کو حکم دیا، اس سے بچنا کیا، اسی کی جھولی میں، اسی شیطان کی گود میں بیٹھ کر رات دن ہم جھولا جھول رہے ہیں۔ اللہ کے دربار کا نکالا ہوا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ تو اس اللہ کے دربار سے بھگایا ہوا مردود شیطان جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی گود میں یہ کھیلنے والے مسلمان یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سوچیے آپ، اس لیے بھائی اس شیطان سے دوری، اس سے نفرت کب پیدا ہوگی کہ وہ دل انسانوں والا اور وہ دل اللہ والا چاہیے، وہ فرشتوں والا دل چاہیے، وہ بزرگان دین کے لوگوں کا جو دل ہے وہ دل چاہیے، نہ کہ ابلیس والا دل ہمیں چاہیے۔ تو ہمارا دل شیطان ابلیس والا کالا بن چکا اور وہ مردہ ہو چکا، پتھر ہو چکا، اور جہاں وہ جائے گا یہ جیسا دل جس کے پاس ہوگا ویسے ہی دل والوں کے ساتھ وہاں چلا جائے گا۔ تو جن کا دل اللہ والوں کے دل کی طرح ہوگا وہ اللہ والوں کی طرح جنت میں چلا جائے گا، اور جن کا دل شیطان مردود کی طرح ہوگا وہ اللہ کے دربار سے نکالا ہوا شیطان یہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسید ہو جائے گا۔ جس طرح سے سامان، آپ کی دولت، آپ کے جو گھروں میں زیورات، تجوریوں میں جو پیسے بھرے ہوئے ہیں، اس کا دشمن ڈاکو ہوتا ہے، اس کے دشمن لٹیرے ہوتے ہیں، ویسے ہی ایمان جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اس کا دشمن، اس کا ڈاکو شیطان ہے۔ جس طرح سے وہ ڈکیتی کر کے آپ کے مال دولت کو چھین اور چرا لیتے ہیں، ویسا ہی شیطان آپ کے دلوں پر ڈکیتی کر کے آپ کے ایمان کو نکال لیتا ہے، چرا لیتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آپ کا ایمان آپ کے دل جسم سے نکل کر باہر رہ جائے گا اور آپ قبر میں چلے جائیں گے، ایمان باہر اور آپ اندر۔ تو اب آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے، کہ جنت کے اندر کے لیے ایمان بھی اندر چاہیے، تبھی آپ اندر ہو پائیں گے، اور ایمان باہر اور آپ قبر کے اندر، تو اب آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ پوری کوشش شیطان کی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ جو پوری زندگی عبادت پر گزار دیتے ہیں،
وہ بھی اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میرا خاتمہ، کہیں دنیا سے جاتے وقت ایمان نہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، کہ شیطان کی بڑی خطرناک محنت ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کے دور میں، جہاں عجیب و غریب فتنے، جہاں ہر کوئی اپنی ذاتی رائے پر زندگی گزار رہا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی سوچ، اپنی ایک تھوٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جہاں ہر کسی کے اپنے انفرادی معمولات ہیں، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اسی سوچ کو مذہب اسلام سمجھ کر اسی پر زندگی گزار رہا ہے، یا اس سوچ نے اس کے اندر ایک یہ سوچ پیدا کر دی کہ دنیا میں مذہب جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اسلام جیسی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں کوئی مذہب کچھ بھی نہیں ہے، اپنا اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، جو اچھا لگے کرنا ہے، اور ایسے ہی کرتے کرتے مر جانا ہے۔ تو اس زمانے میں آدھے لوگ تقریباً اس سوچ کو لے کر جی رہے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ آپ اسلام کو اپنے جسم میں اور ایمان کو اپنے دلوں میں باقی نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور آپ کے جسم سے اسلام نکل جائے گا۔ تو محنت کرنی پڑے گی، آپ صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تلاش کرو۔ کہتے ہیں نا کسی اللہ والے سے جا کر بیعت ہو جاؤ بیعت۔ دیکھو تو صحیح اپنے آس پاس کے علاقے میں، اس نظر میں سے برائی کا پردہ ہٹاؤ تو آپ کو نیک لوگ دکھائی دیں گے، کیونکہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا اس کو ویسے ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ برا آدمی کو سب برے نظر آتے ہیں، سب برے۔ صحت مند آدمی کو ہر کوئی صحت مند ہی نظر آتا ہے، بیمار کو ہر کوئی بیماری نظر آتا ہے، اور نیک آدمی اللہ والوں کو ہر کوئی نیک اللہ والے ہی نظر آتے ہیں۔ تو آپ اپنے نظر کا پردہ اٹھائیے برائی کا، اور ایک سوچ اپنے اندر رکھیے، اس توبے کی نیت کیجیے، جو توبہ اس برائی کو، پردے کو ہٹانے کے لیے ایک مشین کا کام کرتی ہے۔ ایک بنیادی کام اس توبے کا ہی ہے کہ آپ کے نظر کے سامنے سے برائی کا پردہ اٹھ جائے، تو جیسے ہی آپ توبہ کر لیں گے چیزیں صاف نظر آنے لگ جائیں گی۔ تو ان مجلسوں میں جہاں وہ اللہ والے بیٹھتے ہیں ان کو تلاش کرو۔ دنیا میں کیا ہے جو آپ تلاش نہیں کر سکتے؟ انسان بس اپنے لیے سوچ لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلا دیتا ہے۔ آپ کو صرف اتنا سوچنا ہے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے میرے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے جو لوگ مجھے چلائیں گے ان کو مجھے تلاش کرنا ہے، تاکہ ان کی انگلی پکڑ کے جیسے ایک باپ کی انگلی پکڑ کر اس کا بیٹا چلتا رہتا ہے، حالانکہ گرتا بھی ہے تو جیسے ہی گرنے والا ہوتا ہے اس کا باپ اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اس کا، اور اس کے اپنے باپ کے ہاتھ پر لٹک کر دوبارہ سیدھے چلنے لگتا ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ والوں کی انگلی پکڑیں گے، ان کی دینداری کی انگلی پکڑیں گے، تو کبھی کبھی دین سے جب پھسلن بھی ہوگی تو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر دوبارہ سے صحیح راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام اللہ والوں کا ساتھ ہے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم سب کو دیا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تلاش کرو اللہ والے کہاں ہوتے ہیں، کہاں ملتے ہیں۔ جو چیز جہاں ملتی ہے اس کی دکان ہوتی ہے، تلاش آپ کو مل جاتی ہے، یہ بھی تلاش کرو آپ۔ تو اللہ والوں کی دکانیں کیا ہیں؟ اللہ والوں کی دکانیں علماء کرام، اللہ والوں کی دکانیں مفتیان کرام۔ میں آپ کا مرض بھی بتا رہا ہوں، علاج بھی بتا رہا ہوں، میڈیکل بھی بتا رہا ہوں، ڈاکٹر بھی بتا رہا ہوں، کہاں دوا ملے گی، کہاں علاج ہوگا، کون بیماری بتائے گا، کیسے صحیح ہوں گے، سب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ان اللہ والوں کی دکانیں اس زمانے کے علماء کرام ہیں، اس زمانے کے مفتیان کرام ہیں۔ گلی محلے میں جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں ان میں رہنے والے علماء ہیں، ان میں رہنے والے حفاظ کرام ہیں، ان میں رہنے والے قرہ حضرات قاری صاحب لوگ ہیں۔ جا کے ان سے معلوم کیجئے کہ میرا یہ مرض ہے، اس کا ڈاکٹر کون ہے مجھے بتائیے، پھر وہ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے، علاج ہوگا، پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، ایسے تلاش کریں گے۔ اور ذرا ایک کام کرو، بار بار میں کہتا ہوں، اپنے چہرے ذرا بدلو۔ یہ کیا ہو چکا ہے آپ کو؟ کس نے روکا ہوا؟ گھر والی نے روک رکھا ہے۔ آج کل تو عورتوں کو بھی داڑھی والے زیادہ پسند ہے۔
ہاں میں ایک وہ بتا رہا ہوں، ایک سروے بتا رہا ہوں میں، یہ بہت گپت سروے ہے، ویری سیکریٹ مشن، بہت گپت سروے ہے۔ اس سروے سے پتہ چلا ہے کہ عورتیں جو ہیں داڑھی والے لوگوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں، اس لیے آپ داڑھی والے ذرا بازاروں میں کم گھومیں، کبھی کوئی پسند کر لے تو آفت ہو جائے، تو داڑھی والوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ میں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ داڑھی اس سے کس نے روکا ہے، تو گھر والی نے تو نہیں روکا ہوگا، کسی کی ہوگی، وہ بھی سدھر جائے گی، لیکن اکثر و بیشتر آپ کو داڑھی رکھنے سے آپ کے اس اندھیرے والے شیطانی ماحول میں روکا، اس شیطانی ماحول کا مقابلہ کرو اس سے۔ آج یہ بھی تو اللہ والوں کی مجلس ہے نا، پتہ نہیں کون کتنا اللہ کے نزدیک قبول والا ہے، مقبول ہے، اس کی مجلس ہے نا اللہ والے کی، ہو سکتا ہے اس میں قبول ہو جائے، تو نیت کرو تمام لوگ کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ لی، آج سے رکھ لی، پھر اپنا چہرہ جو ہے نا 1 مہینے بعد دیکھنا آپ کا چہرہ شیشے میں ایک دم چاند جیسا نظر آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مولانا چندہ کر لی۔